بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. صدق الله العظيم. لائق صد احترام معزز سامعین مکرم، حالات آپ سب کے سامنے ہیں اور معاشرے کی فکر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری میں سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ جب بات فکر کی آتی ہے تو اس کے دو پہلو نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ نمبر ایک اپنی اصلاح، نمبر دو عالم کی اصلاح۔ اور دونوں میں سب سے پہلی چیز یہ اعلیٰ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح، اپنی فکر کرے۔ انسان فکر مند ہوگا، ہدایت پر ہوگا، صحیح راستوں پر ہوگا، پھر اس کے بعد جب تبلیغ کی جائے گی، جب لوگوں کو سمجھایا جائے گا، جب لوگوں کے درمیان بات کی جائے گی تو ان کے ذہن و دماغ سے اور نکلنے والے ان کے زبان سے الفاظ بھی صحیح اور درست نکلیں گے۔ یہی مسلم ہے اور اسی پر اس کو ہم ہماری عقل بھی مانتی ہے، اور انسانی چاہے وہ کسی بھی کاسٹ کا رکھنے والا ہو، نظریات کا حامل ہو، وہ اس بات کو مانتا ہے۔ اسی لیے علماء امت کا گویا کہ ایک فکری نظریہ ہے کہ یہاں سے وہ شخصیت بات کرے اور مسلمان اس کو اپنا رہبر تسلیم کرے جو عقیدوں پر مہارت رکھتا ہو، مسائل کا جانکار ہو اور اصلاح میں بہت آگے نکل چکا ہو۔ ورنہ پھر کیا تھا کہ ہر انسان کو اپنا رہبر تصور اگر کر لیا جائے، ظاہر بات ہے کہ نطق زبان ہر کسی کے اندر ہے، سمجھانے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت عموماً ہر انسان کے اندر ہے، لیکن اللہ نے دور رکھا ہے اس منصب سے تمام لوگوں۔ یہ رہی تمہید کہ خلاصہ کلام یہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ اپنی اصلاح یہ ہر انسانوں پر ضروری ہے، اور معاشرے کی اصلاح اپنی اصلاح ہو جانے کے بعد نہایت ضروری بن جاتا ہے۔ ان دونوں کا توازن اگر برقرار رہے گا تو معاشرے کے اندر چین سکون کی فضا عام ہوگی، اور اگر یہ توازن بگڑے گا، یعنی اگر ایک انسان خود کی اصلاح نہ کرے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے تو یقیناً اس کے اندر سے وہی نکلے گا جو اس کے اندر ہے، پھر معاشرہ بھی بد تہذیبیوں کا ایک مینار بن جائے گا اور ایک کنبہ بن جائے گا۔ تو توازن برقرار رہنا چاہیے۔ لہٰذا یہ توازن جس قوم کے اندر برقرار رہا ہے وہ قوم ہمیشہ گویا کہ تہذیبوں، اخلاقوں کے بلند مراتب پر فائز رہی ہے۔ سیاسی اعتبار سے بھی اس کے اندر اللہ نے بہت اچھی مہارت رکھی ہے کہ کوئی دوسرا اس کو ہرا نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے معاشرتی اعتبار سے وہ اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو توازن بگڑتا ہے جس قوم کے اندر، تو پھر لازوال برائیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، نئے نئے فتنے اس ملک کے اندر رونما ہو جاتے ہیں، پھر غیروں کو موقع ملتا ہے اس کے اوپر چڑھائی کرنے کا، غیروں کو موقع ملتا ہے مارنے کا اور تانا تشنی کرنے کا، عیب اچھالنے کا۔
پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے یا کسی مخلوق کی گڑھی ہوئی کتاب ہے جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں. کیونکہ انسانی ذہنیت جو ہے قبول کر لیتی ہے ان چیزوں کو. پھر مسلمان اگر یہ باور کراتا رہے کہ ہم جو ہے احکام الہی سے مزین ہے اور ہم اس قرآن کی جو ہے پیروی کرتے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو بتائیں مسلمان تو اس کو مان لے گا لیکن کافر نہیں مان سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر جو چیز بنیادی طور پر راسخ کرنی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. وہ کیا تھی کہ اپنی سب سے پہلے اصلاح ہو جائے اور بعد میں ہم جو ہے اقوام عالم کی طرف نکلیں. ابھی جو معاملہ اب دیکھیں گے فلسطین کا 11ویں صدی عیسوی کے اندر جب عیسائیوں کا تسلط ہوا تھا، وہاں پر عیسائی جب اس خطے مقدسہ کو پامال کیا اور وہاں جو قتل عام ہوا، تو اس کی بنیادی سبب یہی دو چیزیں. ذہنی گراوٹ اس کے اندر اتنی زیادہ آ چکی تھی کہ خود مسلمانوں کے مورخ کہنے پر مجبور ہیں کہ صرف شام کے اندر، ملک شام کے اندر 10 حکومتیں قائم تھی مسلمانوں کی، اور وہ بھی سب کے سب خلافت کے نام سے، اور 10 کے اندر جھگڑے جاری ہیں. ایک دوسرے کو مارنا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے مذہب اسلام سے نکال دینا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں. اور یہ جو 10 طاقتیں تھیں وہ 2 طاقتوں کے مابین تھی. نمبر 1 خلافت فاطمی کے نام سے چلتا تھا اور خلافت عباسیہ کے نام سے چلتا تھا. یہ 2 خلافتیں تھیں اور ان دونوں خلافتوں کے درمیان یہ ٹکڑے ٹکڑے تقسیم تھے اور ایک ہی ملک کے اندر. پھر اچانک ایسا ہوا کہ سلجوقی مار کھانے لگے، تو اب یہ جو 10 تھے وہ غیر مسلم جو لڑ رہا تھا اس کو جا کے داد دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، سلجوقی کو آپ نے مار دیا. کیوں کہ آپس میں دشمنی تھی. اب عیسائی جو ہے دیکھ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے. حالانکہ ابن اسیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عیسائیوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے تھے جنگ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو مارتے مارتے صرف 2 سال کی جو ہے قلیل مدت میں بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا. صرف 2 سال کی مدت. حیرت ہوگی آپ، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، عیسائیوں کے پاس اس زمانے میں. سن 1099 کی بات ہے عیسوی، اور اسلامی تاریخ سے 5ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہجری کا زمانہ مانا جاتا ہے، جب بیت المقدس جو حضرت عمر بن خطاب نے مسلمانوں کو دیا تھا تحفے میں، اس کو عیسائیوں نے ہم سے چھینا تھا. تو ذہنی گراوٹ. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے تو یہ جو ظلم و ستم کا ایک المناک دور گزر رہا ہے مسلمانوں پر، خاص طور پہ فلسطین پر، تو ان کے جو آبا و اجداد تھے یہ جب وہاں داخل ہوئے تھے مقدس کو فتح کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایسا ہی کچھ کیا تھا اور اس سے بڑے پیمانے پر کیا تھا. آپ کو حیرت اس بات پر ہوگی کہ وہ مورخ ہے جو بذات خود عیسائی ہے اور جنگ کے اندر مسلمانوں کو مارنے کے لیے وہ بھی ساتھ میں آیا ہے. وہ جب کتاب لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ میرے جہاں قدم پڑ رہے تھے تو نصف ساق یعنی آدھی پنڈلی جو ہے مسلمانوں کے خون میں ڈوبی رہتی تھی میری. جہاں بھی قدم رکھتے تھے پورے فلسطین کے اندر اتنے خون بہائے گئے تھے. بچے مارے گئے تھے، عورتیں ماری گئی تھی، بوڑھے مارے گئے تھے، نوجوان. تو بہرحال تعداد 10,000 صرف علماء کی جماعت کو مارا گیا تھا. یہ المناک دور ان کے آبا و اجداد کر چکے ہیں. بہرحال یہ تو ان کی نسلیں ہیں، یہ کیوں نہیں کریں گی؟
تو ہم نے ان کا مکروہ چہرہ ہم نے اس زمانے میں بھی دیکھا ہے. باضابطہ ایک مورخ لکھتا ہے کہ جب مسجد عمر کے پاس سے ہمارے گھوڑے گزرتے تھے اور جب وہ لاشوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو گھوڑے کے جو ہے پوری آدھی پنڈلی خون کے اندر جو ہے ڈوبی ہوئی رہتی تھی ہمارے گھوڑوں کی. اب ظاہر بات ہے تیر تلوارے کا زمانہ تھا, بم کا تو زمانہ نہیں تھا کہ خون بھی نہ پتہ چلے اور انسانوں کے جسم کے لوتھڑے بھی پتہ نہ چلے. تو معاملہ ہے کہ یہ جبھی بھی آئے ہیں برسر اقتدار, انہوں نے یہی کیا ہے جو آج کر رہے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ان کا معاملہ نہیں ہے. پھر ہوا ایسا کہ اللہ نے امام غزالی کو پیدا فرمایا, اس کے بعد ہی ابن تیمیہ کو, اور نہایت اعلیٰ قسم کے مجاہدین بھی اس زمانے میں اللہ نے پیدا فرمائے. سیاست کی باغ دور بھی سنبھالی گئی, ہوتے ہوتے سیاست سنبھلی اور وہ مناظروں کا دور ختم ہوا. اختلافات اپنی جگہ جہاں سے نکلے تھے وہیں چلے گئے. مسلمان کچھ ہوش میں آئے تو پھر دینی اداروں کا جال بچھایا گیا. پھر اس کے بعد وہاں سے جو علماء پیدا ہوئے اس کے اندر جب ایک جذبہ پیدا ہوا تو اس نے ایک ملک کے اندر پھر جہاد کی ایک روح پھونکی تھی اس زمانے میں, اور اسی احکام پر عمل کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین آگے بڑھے اور تقریباً 90 سال کے بعد انہوں نے بیت المقدس کو چھڑا لیا تھا عیسائیوں کے ہاتھ سے, صرف 90 سال کی مدت میں. لیکن مسئلہ ہے کہ جبھی بھی ہم سے یہ بیت المقدس چھینا گیا ہے تو سب سے پہلے جو میں نے اپنی تمہید میں بات کی ہے وہ دو چیز ہر جگہ پنہا ہے کہ اصلاح کا جو مادہ ہے مسلمانوں نے اپنے اوپر سے پھینک دیا وہ چادر کو اور دوسروں کی اصلاح میں پڑ گئے. تھوڑا سا علم آ جانا اور اپنی زبان سے اچھا الفاظ ادا کر لینا اور قرآن کی ایک دو تفسیر کا پڑھ لینا اور اسلامی بنیادی کتابوں کا مطالعہ کر لینا, یہ اصلاح کے معنی نہیں ہے. آج ہر جگہ یہی چل رہا ہے. مدارس میں آپ دیکھیں گے تجزیہ کریں آپ, وہی چل رہا ہے. نہیں بولنا چاہیے, اسی کا طالب علم ہم بھی ہیں. بنیادی کتاب پڑھا دینے سے اصلاح نہیں ہوتی ہے. اور جب ہم سند فراغت حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو رہبر تصور کرانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی آپ کے رہبر ہیں. پھر یہ بگاڑ پیدا ہو گیا. بھائی اصلاح پہلے اپنی ہو جائے, اس کے بعد جب انسان اس پلیٹ فارم پہ پہنچے کہ اب اللہ جو ہے عالم کی اصلاح کے لیے مجھے قبول کرنا چاہتا ہے, پھر وہاں پہ بات نکل کے سامنے آتی کہ آپ ملک کے رہبر مانے جا سکتے ہیں. چند مسائل آمین بالجہر کا ہو, خلف الامام کا ہو, جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, افضل مفضول کا معاملہ ہے, ان کو سیکھ لینے سے پورے عالم میں آج جو ہے کوہرام برپا کیا جا رہا ہے, لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں. یہی سلسلہ شروع ہوا تھا خلافت فاطمیہ کے دور میں. اللہ جزا عطا فرمائے صلاح الدین ایوبی کو کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ سب سے پہلے کیا, پھر میدان کارزار کو سجایا انہوں نے اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. اب سنیں گے بڑا نہایت دل کو حساس اور بشاش کر دینے والا واقعہ ہے. جب صلاح الدین ایوبی کی فوج جب بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھی, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا عیسائی جب داخل ہو رہے تو کیا معاملہ تھا, اور جب ہمارے مسلمان جب داخل ہو رہے تھے
تو عالم یہ تھا کہ سب سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے حکمراں تھے مسلمانوں کے، مثال کے طور پہ خود صلاح الدین ایوبی کے بھائی جو چھوٹے بھائی تھے ان کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، تو کہا کہ آپ لوگ اپنی جو ہے رواداری کا معاملہ فرمائیں، کتنا معاف کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو۔ چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کو یہ دعوت دی گئی کہ اب تو مان لیا جائے کہ اب ہماری حکومت آ گئی ہے اور بیت المقدس کو ہم نے ان سے چھین لیا، اب مسئلہ ہے کہ یہاں پہ نبی والا معاملہ کرنا ہے جو انہوں نے مکہ کے ساتھ کیا تھا، اہل مکہ کے ساتھ، کتنا معاف کر سکتے ہو؟ کسی نے کہا کہ میں اپنی برادری کو معاف کرتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں اتنے آدمی کو امان دیتا ہوں، تمام لوگوں نے دیا امان۔ پھر صلاح الدین ایوبی آگے بڑھے، کہا کہ میں وہ معاملہ نہیں کروں گا جو آپ کیے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے معذورین ہیں جو جنگ کے اندر ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتے مخالف بن کر کے، پورا سامان اپنا اٹھائے اور جہاں دنیا کے جس کونے میں جانا چاہے میں وہاں تک جانے کی حفاظت لیتا ہوں، آپ چلے جائیں، یہاں رہنا ہے تو ہمارے ماتحت بن کے رہیں گے۔ تو بالکل عام اجازت دی تھی، کسی کا قتل نہیں کیا جائے گا، جانا چاہتے جا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ 2 گھنٹے میں خالی کرنا ہے، چند دن ایام دیے گئے تھے، جتنے سامان لے کے جا سکتے ہو، جو بھی آپ کے اخراجات ہیں، ہم وہاں تک اپنی فوج بھیجیں گے، آپ کو کوئی بیچ میں کچھ مسئلہ نہیں ہوگا، آپ جائیں، آرام سے جائیں۔ کسی کا قتل نہیں کیا گیا تھا، کسی کا ایک کا قتل نہیں کیا گیا تھا۔ جب عیسائی اندر آئے تھے تو یقین جانے مسلمان چونکہ عیسائیوں کا جو بیت المقدس کو بڑا احترام کی جگہ مانتے ہیں، اسی طریقے سے یہودی بھی احترام کی جگہ مانتے ہیں، مسلمان تو مانتے ہی ہیں، ان میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو بیت المقدس سے اندر چلا جائے اور امن مانگے، ہم اس کو امن دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر خون خرابہ نہیں ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کی تقریباً 10,000 کی تعداد اس کے اندر چلی گئی تھی، بیت المقدس کے اندر، حرم کے اندر، تاکہ یہ ہمیں قتل نہیں کریں گے۔ ان کمینوں نے وہاں جا کر کے باضابطہ مسجد کے اندر جا کر کے قتل کیا ہے، مسلمانوں نکال کے مارا تھا۔ لیکن جب مسلمان فاتح بن کے داخل ہوئے تھے تو یہ عالم تھا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ یہ ہمدردی انہوں نے نبی سے سیکھی تھی، اور سب سے پہلے یہ جو ہمدردی کا جذبہ تھا اس کے اندر آیا کیسے؟ ظاہر بات ہے انہوں نے اپنی اصلاح کی ہوں گی۔ ایک نے اصلاح نہیں کی، یہودیوں نے لوگوں کو مارا، انسانوں کو مارا، مسلمانوں کو نہیں مارا، انسانوں کو مارا۔ اور ایک نے اپنی اصلاح کی تھی، وہ مسلمان کیا غیر مسلموں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے دشمنوں کو چھوڑ رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کو انہوں نے مارا تھا، یقین جانے، اور مارنا چاہیے تھا، جو برسر اقتدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، ان کی حرمت پر، ان کی تقدس پر حملہ کیا کرتے تھے۔ ایک جرنیل تھا، ان کے زمانے میں جب صلاح الدین ایوبی فاتح نہیں بنے تھے تو کچھ لوگ، چند لوگ جو ہے مکہ مکرمہ حج کے لیے جا رہے تھے سفر میں، تو وہ جرنیل کو معلوم چلا کہ مکہ کا سفر ہے ان کا، لہذا ان کے پاس گئے، چند کو قتل کیا۔ ان میں جو ایک بڑے تھے ان کو کہا کہ کون ہے تمہارا، کون بچا سکتا ہے؟ کیا وہ نبی جس کے لیے تم وہاں جا رہے ہو تمہیں بچا سکتا ہے؟ آواز دو، کون بچا سکتا ہے تمہیں؟ صلاح الدین ایوبی کو یہ جملہ معلوم چلا کہ ایسا ایسا کہتا ہے، انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ مجھے فاتح بنا اور اس کو اس وقت تک زندہ رکھ۔ لہذا ایسا ہی ہوا، وہ شخص لایا گیا، لانے کے بعد سب کو معاف کیا لیکن اس کو معاف نہیں کیا، اور یہ کہا کہ آپ نے کہا تھا یہ جملہ کہ کون ہے بچا سکتا ہے، کیا محمد بچا سکتے ہیں تمہیں؟ لہذا میں محمد کا سپاہی ہوں، اب بتا تجھے کون بچائے گا، اور یہ کر کے اس کی گردن ماری تھی۔ تو ایسے لوگ معاف نہیں کیے جاتے۔ لہذا ایک مسلمانوں کی پاک اور صاف سیرت ہے، اور ایک یہودی النسل، عیسائی النسل کی سیرت ہے، ان کے آبا و اجداد بھی ایسے تھے، ان کی اولادیں بھی ایسی ہے۔ لہذا
ہم اور آپ جو ہے اپنی فکر کر لیں گے تو یقیناً ہم میں ہر شخص صلاح الدین ایوبی جیسی صفات پیدا کر سکتا ہے. یہ کون ہے جو چھین سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم بغیر اصلاح کے آگے بڑھ رہے ہیں، فتوی جہاد صادر کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ مار کھائیں گے. اصلاح کی ضرورت ہے، نمازوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، نمازوں کو وقت پر پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تاریخ کو صحیح رخ سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں.